بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ بچوں، اردو کی کتاب سمجھنے کے لیے اور لیکچر کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرنے کے لیے جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں اردو کی کتاب، اس کے ساتھ آپ کے پاس اگر ریسورس پیک ہے جو کہ آپ ہماری ویب سائٹ سے فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو کتاب سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی، اور اس کے ساتھ سمر پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ کتاب کے مشق کے سوالات کے ساتھ ساتھ ہم مزید سوالات بھی سیکھ سکیں۔ پیارے بچوں، آپ کو جماعت ہشتم کی اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہمارے پہلے سبق کا تیسرا حصہ ہے جس میں ہم سے متعلق مشق اور کچھ دیگر سوالات حل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں آج کے حاصلات تعلم یعنی SLO کو۔ آج کا ہمارا SLO ہے تحریر کا کم از کم 1/3 خلاصہ لکھ سکیں۔ اب چلتے ہیں مشق کی جانب۔ مشق میں کچھ بہت آسان سوالات ہیں، لیکن آپ یاد رکھیے کہ ان سوالات سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پچھلے لیکچر میں ہم کی تشریح کو آپ ایک مرتبہ غور سے سن لیں اور آپ خود بھی اس حمد کو ایک مرتبہ پڑھ لیں تاکہ وہ حمد اور اس میں موجود تشریح اور اس میں جو سبق دیا گیا ہے اور اس کا خلاصہ یا مرکزی خیال بھی آپ کے ذہن میں آ جائے۔ پہلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ پہلا سوال کیا ہے؟ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ آپ کے سامنے یہ 5 سوالات ہیں جن کے آپ نے مختصر یعنی 2 یا 3 لائنوں میں آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ کائنات کا نظام کس طرح حکمت خداوندی کو ظاہر کر رہا ہے؟ اس پہ ہم نے کافی تفصیل سے بات کی تھی کہ جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں زمین کا نظام، آسمان کا نظام اور یہ پوری کائنات کا نظام ہمیں کسی ایسے قادر کی قدرت کا پتہ دیتا ہے کہ اس کے ایک نظام کو بنانے والا اور اس نظام کو قائم رکھنے والا کوئی حکیم ذات موجود ہے۔ تو آپ نے اس کو اپنے الفاظ میں لکھ دینا ہے اپنی کاپیز میں۔ دوسرا سوال ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں لامحدود ہے، مثالوں سے واضح کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں جو بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ لامحدود ہیں۔ اگر وہ حی ہے یعنی وہ زندہ ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس کی زندگی کسی حد، کسی وقت یا کسی ٹائم میں نہیں ہے۔ اگر وہ قیوم ہے، وہ قائم رہنے والا ہے تو اس کے قیام کی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر وہ قدیر ہے تو اسی طرح اس کی قدرت کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر وہ رحمان ہے، اگر وہ حکیم ہے تو اس کی حکمت کی، اور اگر وہ رحمان ہے تو اس کی رحم کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ اس طرح آپ اللہ تعالیٰ کی بہت سی مثالیں لے سکتے ہیں اور اس کی آپ وضاحت بھی کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3 کیا ہے؟ عقل انسانی کس بات پر حیران ہے؟ شاعر نے وہاں ذکر کیا تھا اور شاعر نے اپنی حیرانی کا اور عقل کی حیرانی کا برملا اظہار کیا تھا۔ وہ کیوں کیا تھا؟ وہ جب آپ ہم دیکھیں گے تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ حرف سب تیرے لیے ہیں، لفظ سب تیرے لیے۔ حرف سب تیرے لیے ہیں، لفظ سب تیرے لیے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اور یہ ہم نے مصرع کافی تفصیل سے ہم نے اس پر بات کی تھی اور یہ آخری شعر ہے۔ اور سوال نمبر 5 کیا ہے؟ ہم کا مرکزی خیال تحریر کریں، اور آپ نے یہ مرکزی خیال 2 یا 3 سطور میں تحریر کرنا ہے۔ 2 یا 3 لائن میں آپ نے اس کا ہم پڑھنی ہے، اور شاعر کا جو مقصد آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ آپ نے اپنے الفاظ میں لکھ لینا ہے۔ سوال نمبر 2 کیا ہے؟ کہ آپ نے ان جملوں کو، ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، اور جملے آپ اپنی مرضی سے خود بنا سکتے ہیں، لیکن صرف یہ ہوگا
کہ ان جملوں میں ان الفاظ کا استعمال ہونا چاہیے۔ بہت آسان سے الفاظ ہیں۔ مثلا ہم کوئی بھی لفظ لے لیتے ہیں، قدرتیں یا حکمتیں یا مدحتیں، ہم کوئی بھی جملہ اس میں بنا کر ان الفاظ کو ان جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اور سوال نمبر 3 کیا ہے؟ مندرجہ ذیل الفاظ کی تذکیر و تانیث جملوں سے واضح کریں، یعنی یہ الفاظ کائنات، نظام، صورت، حرف، لفظ، مکان، بندگی، آپ نے ان الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کرنا ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ الفاظ مذکر ہیں یا مؤنث۔ اور آخری سوال ہم کا خلاصہ تحریر کریں، یہ سوال یہاں پر گزر چکا ہے۔ اور دوسرا گھر کا کام وہ کیا ہے آپ کا؟ اپنی پسند کی کوئی بھی کتاب لے لیں، کوئی بھی کتاب جو آپ کو اچھی لگتی ہو، اور اس کے کوئی سے 2 صفحات پڑھیں، 2 صفحات پڑھ کر اس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ یہ آپ کا گھر کا کام ہے، اور ہر بچے نے اپنی پسند کی کوئی بھی کتاب لینی ہے، اس کے 2 پیجز 2 صفحات پڑھ کر اس کتاب کو بند کر کے جو آپ کو سمجھ میں آیا ان 2 صفحات کا خلاصہ آپ نے اپنی کاپیز میں اپنے الفاظ میں تحریر کرنا ہے کہ آپ کو یہ 2 صفحات پڑھ کے اس سے کیا سمجھ میں آیا۔ تو یہ بہت مزیدار آپ کے گھر کا کام ہے۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس میں ہم نے حمد اور مشق سے متعلق کچھ دیگر سوالات آپ کو دیے۔ گھر کا کام آپ نے ضرور کرنا ہے، اور آپ نے اردو کی کتاب کے ساتھ ساتھ آپ نے دیگر کتابیں جو سمر پیک ہو یا آپ کا ریسورس پیک ہو، اس سے آپ نے ضرور مدد لینی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔